ہے نا نیک، انہیں اس نے اچھی تربیت نیک بنا گیا تو کسی کے اشارے ثواب کی ضرورت نہیں. بچے جو کام کریں گے نا، فرض نمازیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، خیرات کریں گے، حج عمرے کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے نا آٹومیٹک یہ بچہ خیال بھی نہ اسی وقت باپ کے کھاتے میں داخل ہوتی رہیں گی. اصل صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ نیک اولاد چھوڑ کر جائے، ان کی سب نیکیاں جو ان کے برابر باپ کو ملتی رہیں گی. اور دوسرا کہ یہ تو نہیں مگر اولاد بعد میں خاص رکھتی ہے کہ اس کی بخشی کے لیے کچھ کریں. تو میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، میں سب کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو 3 دعائیں نا، آپ اللہ کے لیے میری بات مان لیں کہ ان کو صبح و شام پڑھ لیا کریں 10 مرتبہ، تو سارے ختموں سے رسالے ثوابوں سے بڑھ جائیں گے قرآن کی دعائیں. اور نہیں کرنا آپ نے تو پھر آپ کی مرضی کے لوگ آپ کو لوٹتے کھاتے رہیں اور بس بنے بھی کچھ نہ. ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب کون سا مولوی اس سے زیادہ ختم پڑے گا کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو بخش دے جتنے مرد ہیں. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ نوح کے آخر میں آتی ہے، آخری آیت ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یا رک جانا، آگے ٹکڑا ولا تزد ظالمین اللہ تبارہ، مگر وہ نہیں ساتھ پڑھنا کیونکہ وہ سزا کی دعا ہے کہ ظالموں کو سزا دے، کہیں ہمارے ہی نہ قابو آ جائیں. اس کو چھوڑ دیں یہاں تک وللمؤمنین والمؤمنات. اور تیسری دعا جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ نے سکھائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی. اگر میرے بھائی میں نے یہ نوٹ کر لے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعا، اور سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا، تو دل کو بھی تسلی ہوگی. اور انشاءاللہ والدین اور بلکہ سارے جہان کے لوگ جو ہے، میں نے کسی دن بتایا بھی تھا کہ حدیث پاک میں آتا کوئی آدمی صرف ایک بار کہہ دے نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ تعالیٰ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہونے والے مومن مرد عورتیں سب کی گنتی کے برابر اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھ لیتا. کہ اس کو اتنا خیال ہے کہ سب کے لیے بخشش مانگ رہا. اس میں کوئی خاص ترتیب بھی ملحوظ نہیں، کوئی ترتیب نہیں. اگر 25 مرتبہ صبح شام پڑھیں تو یہ حدیث میں الفاظ آتے. نہیں، یہ جو 3 دعائیں آپ نے بتائی نہیں، اس کی کوئی ترتیب نہیں، مگر اسی ترتیب سے پڑھ لینا. کس ترتیب سے؟ جیسے نازل ہوئی کچھ نیک لوگوں نے کہ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث میں ہے، مگر چونکہ نماز ہی ہے اس کو جس طرح چاہے پڑھ سکتا. تو یہ بھی ایک نماز اگر پڑھ لی جائے نا کہ دن کے کسی وقت یا رات 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، پہلی رکعت میں 10 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام والی دعا پڑھی جائے، الحمد شریف کے بعد سورت نہیں پڑھنی، الحمد شریف پڑھ کر پھر ربنا اغفر لی ولوالدی یہ نوٹ کر لیں. اور دوسری رکعت میں پھر الحمد شریف کے بعد وہ نوح علیہ السلام والی دعا رب اغفر لی ولے. اب تو دینا ہے لوگوں کو چاہیے پڑھ لیا کریں، یہ والدین کے لیے ہدیہ ہوگا، بالکل تحفہ. اور سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں نماز تو شاید نہ ہی پڑھ سکتا ہوں مگر میں یہ دعائیں نہیں چھوڑتا، اللہ کی توفیق سے صبح و شام یہ کرتا ہوں. جو چلے گئے لوگ ان کا ہمارے ذمہ بڑا حق ہے، ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے. نام نیک و رفت کا ضائع مکن تاب ماند نام نیک برقرار. جو لوگ اچھے چلے گئے ایمان والے ان کا نام گم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا بھی نام کوئی پھر لے گا. اگر ہم بلا دیں گے تو ہمیں بھی دنیا اسی طرح بھول جائے گی. تو یہ کرنا چاہیے کہ جو جا چکے نا ان کے لیے دعائیں کریں، قبرستان بھی جایا کریں. آخر وہ آپ کے پیارے تھے ماں باپ، کبھی جا کر انہیں ملا کریں کہ کہاں گئے، مجھے گود میں اٹھاتے تھے، کندھوں پر سوار کرتے تھے، چھوڑ ان کے لیے دعا کیا کریں. آپ کو بھی مرنا یاد آئے گا، ان کے لیے دعائیں مغفرت انہیں بھی فائدہ دے گی. جزاکم اللہ خیرہ. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی فتاوی آن لائن ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 08001117777. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. 08001117777 ہمارا ٹول فری نمبر ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.